कुरान मजीद यहाँ रखने के लिए नहीं, आप में लेने के लिए नहीं। ये खास तौर पे 11 से 12 वाला जो सिस्टम चल रहा है ड्रामा, आजूज माजूज जो है दुआएं, ये तो लपेट देते हैं 1 घंटे में सारे ना। अब निशानियां हैं कि मैं अल्ताफ हुसैन को किलर कहता हूं, अल्ताफ हुसैन की पार्टी को मैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहता है। बाल लगवाते फिर रहे हैं सारे भाई, क्या लड़कियां पकानी है, क्या करना है, क्यों बाल लगवा रहे हो? उनको भी 2 घंटे के लिए कराची की पुलिस के हवाले कर दिया जाए तो 9/11 के ट्विंस टावर को गिराने की जिम्मेदारी मैं गारंटी के साथ कहता हूं 2 घंटे से पहले कबूल कर लेगा वो। कभी झूठ ना बोले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आपने देख लिया होगा MKM की तरफ से मुफस्सल जवाब आ चुका है। सबसे पहले फैसल सब्जवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद MKM के लीडर अल्ताफ हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर जवाब दिया, बयानात भी दिए। MKM के जवाबात के तनाजुर में हमने आज का प्रोग्राम तरतीब दिया है। MKM की तरफ से जो जवाब आया है उनके ख्याल के मुताबिक शायद ये जवाब मुअस्सर है। क्या ये जवाब उन तमाम खदशात को, उन तमाम इल्जामात को और जो MKM के बारे में परसेप्शन बना हुआ है और जो जुल्फकार मिर्जा के बयानात के बाद जो परसेप्शन रीइंफोर्स हो गया है, क्या ये तमाम जो बयानात आए हैं ये उनको जायल कर देंगे, उन इल्जामात का जवाब दे देंगे या नहीं? MKM के संजीदा तरीन चैलेंजेस के ऊपर आज का तजिया हमने तरतीब दिया है। MKM के संजीदा तरीन चैलेंजेस हैं क्या? आज के तजिए में हम आपको बताना चाहते हैं कि MKM के सामने 5 बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं जिनके 5 मुख्तलिफ जाविये हैं। सबसे बड़ा जो चैलेंज MKM के सामने इस वक्त मौजूद है, जिसका बहैसियत सियासी जमात उनको संजीदगी से और डिस्पैशनेटली जायजा लेना चाहिए, वो ये कि दहशतगर्दी और MKM के हवाले से जो एक परसेप्शन बन गया है उसको किस तरीके से काउंटर किया जाए। इसमें एक वजाहत जरूरी है कि जब तजिया निगार या नकाद MKM और दहशतगर्दी की बात करते हैं तो इससे मुराद ये नहीं है कि तमाम के तमाम लोग जो 27-28 लाख के करीब जिन्होंने वोट डाला है MKM के लिए वो इसी कैटेगरी के अंदर शामिल होते हैं। एक पॉलिसी के हवाले से ये इल्जामात लगते हैं जो MKM से मंसूब की जाती है। तो दहशतगर्दी और MKM आज के इल्जामात के हवाले से ये मामला सामने नहीं आया, इससे पहले बहुत मरतबा ये इल्जामात लगते रहे हैं। MKM की तरफ से जो जवाब आया है वो ये है कि ये इल्जामात चूंकि इतने अरसे से लगते रहे हैं लिहाजा इनकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन ये इल्जामात सिर्फ एक सोर्स की तरफ से अब नहीं आ रहे, मुख्तलिफ सोर्सेज की तरफ से आ रहे हैं। तो वैसे सियासी जमात MKM को संजीदगी से इसके ऊपर गौर करना चाहिए कि इन इल्जामात को रद्द करने का बेहतर और मौसर तरीका हो क्या सकता है। और फिर ये भी जहन में रखना चाहिए कि इल्जामात ही नहीं है MKM के केस के अंदर बिलखुसूस ये हुआ है कि मालूमात भी इल्जामात के साथ सामने आई हैं। अजमल पहाड़ी की रिपोर्ट जिसके ऊपर बहुत बहस होती रही है और होती रहेगी, 2010 से रिपोर्ट जो है दिस इज होल्डिंग द फील्ड ऑफ पब्लिक ओपिनियन मौजूद रही है। इसके हवाले आज बहुत ज्यादा दिए जाते हैं। MKM की तरफ से इसको मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया गया है, कहा गया है कि इसके ऊपर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन ये रिपोर्ट जो है इसको आप अक्सर इस तरीके से भी रद्द नहीं कर सकते कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जो इससे मुंसलिक हैं, जिसके अंदर ISI मौजूद है, जिसके अंदर MI मौजूद है, जिसके अंदर CID मौजूद है, इसके अलावा सिविलियन रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं, 7 इंटेलिजेंस एजेंसीज के नुमाइंदगान ने इस रिपोर्ट के ऊपर अपने दस्तखत सब्त किए हैं और रिपोर्ट इंतहाई मुफस्सल है। अजमल पहाड़ी की जो इंटेरोगेशन की जो वीडियो है वो भी इस वक्त यूट्यूब के ऊपर मौजूद है। कुछ झलक आप इस वक्त देख रहे होंगे, यूट्यूब से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, हर जगह पर ये मौजूद है। इसके हिट्स से आपको अंदाजा होगा कि इसके ऊपर कितने लोगों ने ऑलरेडी विजिट किया हुआ है। इंटेरोगेशन रिपोर्ट जो है वो तफसील से बयान करती है कि इसका बैकग्राउंड क्या था, क्या ये आम सा फर्द है, इसने पहले जुराइम, इसने किन किन लोगों के साथ राब्ता रखा, गिरफ्तारी की तारीख भी बताई गई, इब्तदाई हालात जिंदगी भी बताई गई, MKM के अंदर इसकी शमूलियत किस तरीके से हुई और फिर इंडिया के अंदर ट्रेनिंग अजमल पहाड़ी की किस तरीके से हुई। ये वीडियो के अंदर भी उसकी कन्फेशंस मौजूद हैं जिसको MKM ने रद्द किया। और उसके अलावा जो ये रिपोर्ट है
جس کو خفیہ مارک کیا گیا ہے، اس کے اندر بھی بتایا گیا کس طریقے سے ہندوستان گیا دہلی سے 5 گھنٹے کے مسافت پر یا 3 گھنٹے کی مسافت پر ایک جنگل تھا جہاں پر اس کی ٹریننگ ہوئی، وہاں پر 6 مہینے یہ موجود رہا. انڈین انسٹرکٹرز کے نام دیے گئے اس رپورٹ کے اندر، اور دوران ٹریننگ کیا کیا بتایا گیا، کس قسم کا لٹریچر دیا گیا. انڈیا سے پاکستان واپسی کس طریقے سے ہوئی، شکر گڑھ کے ذریعے پاکستان کے اندر داخل ہوئے، یہاں سے پھر لاہور اور ٹرین کے ذریعے کراچی میں دوبارہ گئے، اور پھر 1986 سے لے کر 2000 تک 53 افراد کی قتل کی کارروائیاں مفصل انداز سے بیان کی گئی ہیں. اس رپورٹ کے اندر قتل کا جو کیٹلاگ ہے وہ انتہائی سنجیدہ ہے، اور اگر آپ اس رپورٹ کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں تو بعض پیجز کے اوپر ایم کیو ایم کے حوالے سے الزامات جو ہیں وہ انتہائی سنجیدہ نوعیت کے بن جاتے ہیں، کیونکہ یہ بتایا جاتا ہے کہ جو نیٹ ورک ہے مبینہ طور پر ایم کیو ایم کے اندر اس رپورٹ کے حوالے سے اس کے اندر 3-4 گروپس بنے ہوئے ہیں. ایک گروپ کا کام جو ہے وہ ایم کیو ایم ساتھ پڑھیں تو بعض پیجز کے اوپر ایم کیو ایم کے حوالے سے الزامات جو ہیں وہ انتہائی سنجیدہ نوعیت کے بن جاتے ہیں، کیونکہ یہ بتایا جاتا ہے کہ جو نیٹ ورک ہے مبینہ طور پر ایم کیو ایم کے اندر اس رپورٹ کے حوالے سے اس کے اندر 3-4 گروپس بنے ہوئے ہیں. ایک گروپ کا کام جو ہے وہ ایم کیو ایم حقیقی کے لوگوں کو مارنا ہے، ایک گروپ کا کام جو ہے وہ پشتونوں کو مارنا ہے، ایک گروپ کا کام جو ہے وہ پولیس والوں کو مارنا ہے، اور ایک گروپ کا کام جو ہے جو اس کو ملا گروپ کہا جاتا ہے یعنی مذہبی لیڈران کو مارنا ہے. ایم کیو ایم کے اس کے اوپر اعتراضات رپورٹ کو رد کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے اندر ان کے ٹاپ لیڈرز کے نام بھی دیے ہوئے ہیں. 2005 کے بعد جو قتل کی وارداتیں کی گئی ہیں، اور یہ رپورٹ بھی انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے، اس کے اوپر خبریں بن چکی ہیں. 2010 میں جب یہ پہلی مرتبہ سامنے آئی تو اخبارات کے اندر اس کے اوپر مفصل مقالے بھی چھپے اور رپورٹنگ بھی ہوئی. اس رپورٹ کے اندر جو ممبر ہیں قومی اسمبلی کے حیدر عباس رضوی، ان کے حوالے سے بتایا گیا کہ 10 محرم 2009 کو جو ایک اجلاس ہوا تھا اور اس کے بعد محرم الحرام کے جو جلوس تھا اس کے اوپر دھماکہ ہوا تھا، تو اس کے بعد جو ہنگامہ آرائی ہوئی مبینہ طور پر حیدر عباس رضوی اس کو سپروائز کر رہے تھے. یہ اجمل پہاڑی کے کنفیشن کے اندر یہ الزام جو ہے وہ موجود ہے. ہٹ لسٹ کے اندر کون کون لوگ شامل تھے؟ سینیٹر فیصل رضا عابدی کا نام ہے، قادر پٹیل کا نام ہے، اغر سراج دورانی کا نام ہے، شاہی سید کا نام ہے، اور سنی تحریک کے لوگ ہیں، لیاری گینگ وار کے لوگ ہیں، پیپل امن کمیٹی کے لوگ ہیں، اے این پی کے لوگ ہیں. اور اس سے بھی اہم اور سنجیدہ ترین جو الزام اس رپورٹ کے اندر عائد کیا گیا ہے وہ ہے کہ جو سیٹ اپ مبینہ طور پر ہے جس کے اندر محمد انور لندن سیکریٹریٹ سے اس کو آرگنائز کرتے ہیں. انیس قائم خانی صاحب جو ہیں وہ 90 میں موجود ہیں. حیدر عباس رضوی، لیاقت قریشی اور شکیل عمر، یہ وہ لوگ ہیں جو مختلف جو گروپس ہیں جن کے پاس ہٹ لسٹ ہیں ان کو یہ باقاعدہ سپروائز کرتے ہیں. اب یہ جو الزامات ہیں ایم کیو ایم نے ان کو رد تو کر دیا ہے، لیکن یہ رپورٹ خالی پس منظر کے بغیر نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 12 مئی کے واقعات کے اندر جو کراچی کے اندر قتل و غارت گری ہوئی، ایم کیو ایم کا اس کے اوپر رد عمل یہ رہا ہے کہ ہمارے لوگ اس کے اندر مارے گئے، ہم سے زیادتی ہوئی ہے. لیکن اگر آپ بہت فراخ دلی سے بھی 12 مئی کے واقعات کا تجزیہ کریں تو آپ کو کم از کم یہ یقین ماننا ہوگا کہ ایم کیو ایم کے پاس شہر کا کنٹرول موجود تھا. 12 مئی کو وہاں پر پولیس کا نشان موجود نہیں تھا. ایم کیو ایم کے پاس شہر موجود تھا. جس کے پاس شہر موجود ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے. تو اس وقت کی جو ویڈیوز موجود ہیں جو انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہیں اور اس حوالے سے جو پرسپشن ایم کیو ایم کا بنا تھا، یہ رپورٹ اب اس تناظر میں دیکھی جا رہی ہے اور اس وجہ سے اس رپورٹ کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اس کو آپ رد یکسر نہیں کر سکتے. ایم کیو ایم کی طرف سے جو رد عمل آیا اس کی جھلک ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. جہاں تک اجمل پہاڑی کا تعلق ہے، اجمل پہاڑی کو سن 2000 میں بھی گرفتار کیا گیا تھا اور سرکاری ٹارچر سیل میں تشدد کا نشانہ بنا کر اس وقت کی جی آئی ٹی پڑھ لیں 100 افراد کے قتل کرنے کا اعتراف کرایا گیا تھا. اور اب بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اجمل پہاڑی نے 100 افراد کو قتل کیا اور اس کا اعتراف کیا ہے اور اس نے بھارت سے ٹریننگ حاصل کی ہے. دنیا جانتی ہے کہ
کہ پاکستان میں تفتیش کے لیے تشدد کے کون کون سے طریقے کو اختیار کیا جاتا ہے اور کس طرح ہاتھی کو ہرن بنا کر پیش کیا جاتا ہے، کہ جو صاحب یہ جے آئی ٹیز پیش کر رہے ہیں، اگر ان کو بھی 2 گھنٹے کے لیے کراچی کی پولیس کے حوالے کر دیا جائے تو 9/11 کے ٹوئنز ٹاور کو گرانے کی ذمہ داری میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں 2 گھنٹے سے پہلے قبول کر لے گا وہ. یہ بات اپنی جگہ پر شاید درست ہو، لیکن جو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے اس کے اندر پولیس کا اتنا اثر و رسوخ ہمیں نظر نہیں آتا جتنا دوسری انٹیلیجنس ایجنسیز کا نظر آتا ہے. اور پھر ساتھ یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا کہ ڈی جی رینجرز نے آلریڈی جے آئی ٹی کی رپورٹ کو ریفر کیا ہے. ذرا جے آئی ٹی کی رپورٹ کے اوپر ڈی جی رینجرز کی بات سنتے ہیں. اسلحہ جو ہے وہ جو دیسی اسلحہ بنتا ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی ملک میں بن سکتا ہے، لیکن جو باہر سے اسلحہ آتا ہے اس کے لیے یہ تو 2+2 والی بات ہے کہ اسمگل ہو کے آتا ہے. اور کہاں سے آتا ہے، کن لوگوں کے تعلقات ہیں، میں اس کی زیادہ تفصیل نہیں میں جانا چاہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اجمل پہاڑی کے سلسلے میں جو اس کی انٹیروگیشن رپورٹ جے آئی ٹی کی جو سامنے آئی ہے سب کے یوٹیوب پہ بھی آپ لوگوں نے دیکھی ہے، اس میں یہ ایڈمٹ کیا ہے اس مجرم نے کہ میں انڈیا سے تربیت یافتہ ہوں. تو میرے خیال میں یہ جو اس طرح کے معاملات ہیں وہ ہمیں بڑے کلیئر ہیں کہ کہاں سے کیا کچھ ہو رہا ہے. آپ نے یہ ساؤنڈ سنی، یہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں جی آئی ٹی کی رپورٹ کے کانٹینٹ کے اوپر وہ ورژن جو انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے اور جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں. محض ڈینائل کے ساتھ یا یہ کہنا کہ یہ رپورٹ ہم یکسر رد کرتے ہیں بات نہیں بنے گی. صرف ایک ہی طریقہ کار ہے کہ جن اداروں نے یہ رپورٹ ترتیب دی ہے اور جس عدالت کے سامنے یہ رپورٹ پیش ہو چکی ہے، اگر وہ اس کی تحقیق کر کے یا وہ ادارے اپنے تئیں اس کو رد کر دیں تو شاید بات بن جائے، ورنہ یہ معاملہ صرف ڈینائل کے ذریعے حل نہیں ہوگا. یہ بڑا سنجیدہ چیلنج ہے، اس کو لفاظی کے ذریعے آپ کاؤنٹر نہیں کر سکتے. اسٹے ٹیونڈ ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ایم کیو ایم کے دوسرے سنجیدہ ترین چیلنجز کے اوپر آپ سے کچھ ایشوز جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے.